کبھی سوچا ہے کہ ایک ڈاکٹر جس پر لوگ اندھا بھروسہ کرتے ہیں وہی ان کا قاتل نکلے؟ سینکڑوں لوگوں کا. یہ کہانی ہے ڈاکٹر ہیرولڈ شپمین کی، انگلینڈ کا ایک بظاہر بہت ہی قابل اعتماد فیملی ڈاکٹر. آج ہم اسی کیس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے ایک شخص اتنے سالوں تک یہ سب کرتا رہا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. ہائیڈ قصبے میں تو وہ بہت مشہور تھا، ہر دل عزیز، لوگ بھروسہ کرتے تھے اور یہی بھروسہ اس کا ہتھیار تھا. دیکھیں، وہ زیادہ تر بوڑھے مریضوں کو چنتا تھا، خاص طور پر جو اکیلے رہتے ہوں. اچھا، تاکہ ان کی موت پر کوئی زیادہ سوال نہ اٹھائے، قدرتی لگے. وہ ان کے گھر جاتا تھا، ان کی باتیں سنتا، ان کا اعتماد جیتتا تھا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو اسے اپنے گھر کی چابیاں تک دے رکھی تھی. وہ ان کی مالی حالت، جائیداد، رشتہ دار، یہ ساری معلومات جمع کرتا تھا. پھر موقع ملنے پر وہ انہیں ڈایا مورفین، جو میڈیکل ہیروئن ہوتی ہے، اس کی زیادہ مقدار یعنی اوور ڈوز دے دیتا تھا. اور موت کی وجہ؟ بس بڑھاپا یا کوئی عام سی بیماری لکھ دیتا تھا. لیکن یہ ڈایا مورفین، یہ تو کنٹرول ڈرگ ہے، اسے یہ آسانی سے کیسے مل جاتی تھی؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے. اصل میں اس کے کیریئر کے شروع میں 1974 کے آس پاس جب وہ ٹاپ ماڈرن میں کام کرتا تھا، اسے پیتھیڈین کی لت پڑ گئی تھی. پیتھیڈین وہ بھی ایک پین کلر ہے، نشاور؟ جی بالکل، اور وہ نہ صرف خود استعمال کرتا تھا بلکہ مریضوں کو بھی غیر ضروری طور پر دیتا تھا. اس چکر میں اسے نوکری سے نکالا بھی گیا، اسے بحالی مرکز بھیجا گیا، جرمانہ بھی ہوا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا لائسنس منسوخ نہیں ہوا. یہ شاید سسٹم کی پہلی بڑی غلطی تھی کہہ لیں. 1977 میں وہ ہائیڈ آ گیا اور پھر 1993 میں جب اس نے اپنی کلینک کھولی، اس کے بعد تو جیسے قتل کی وارداتیں بہت بڑھ گئیں. یہ سب اتنے سال کیسے چلتا رہا؟ مطلب ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا بھی تو کوئی طریقہ کار ہوتا ہوگا نا؟ ہوتا ہے، اس نے اس سسٹم کو بھی استعمال کیا. دیکھیں، 2 طرح کے فارم ہوتے ہیں. فارم بی پر وہ خود سائن کر دیتا تھا، وجہ بڑھاپا لکھ کر. اور فارم سی، اس کے لیے تو دوسرے ڈاکٹر کی تصدیق چاہیے ہوتی ہے. ہاں، اور وہ اکثر اپنے جاننے والے ڈاکٹر دوستوں سے سائن کروا لیتا تھا. وہ لوگ اس پہ بھروسہ کرتے تھے تو بس سائن کر دیتے. اور ایک اور کام وہ کرتا تھا، وہ لواحقین کو مشورہ دیتا تھا کہ لاش کو دفنانے کے بجائے جلا دیں، یعنی کریمیشن کروا لیں، تاکہ ثبوت مٹ جائیں اگر بعد میں کبھی قبر کشائی کی نوبت آئے، تاکہ فورینزک ثبوت ملنے کا امکان ہی ختم ہو جائے. مارچ 1998 میں ایک اور ڈاکٹر تھی، لنڈا رینالڈز. ان کی کلینک بھی وہیں قریب تھی. انہوں نے دیکھا کہ شپمین کے مریضوں کی موت کی شرح بہت زیادہ ہے. صرف 3 مہینوں میں اس کے 16 مریض مر گئے تھے، جبکہ ڈاکٹر رینالڈز کی اپنی پریکٹس جو کافی بڑی تھی اس میں صرف 14 اموات ہوئی تھیں. اور صرف یہی نہیں، ڈاکٹر رینالڈز نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان 16 میں سے سب کی لاشیں جلائی گئی تھیں. اور زیادہ تر بوڑھی خواتین تھیں جو گھر پر مردہ پائی گئیں، اکثر پوری طرح کپڑے پہنے کرسی پر بیٹھی ہوئی. اور سب سے مشکوک بات کہ یا تو شپمین آخری شخص تھا جس نے انہیں زندہ دیکھا تھا، یا پھر وہ پہلا شخص تھا جس نے لاش کو پایا. ڈاکٹر رینالڈز نے پولیس کو بتایا. تفتیش شروع ہوئی، لیکن پولیس کو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، یا شاید انہوں نے اتنی گہرائی میں تفتیش نہیں کی. تقریباً 1 مہینے بعد کیس بند کر دیا گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد شپمین نے مزید 3 لوگوں کو قتل کیا. شاید اس وقت اگر زیادہ سنجیدگی سے تحقیقات ہوتی تو وہ 3 جانیں بچ جاتی. اس کی آخری شکار ایک خاتون تھیں، کیتھلین گرونڈی. وہ ہائیڈ کی سابق میئر بھی رہ چکی تھیں، 81 سال کی تھیں. 24 جون 1998 کو وہ اپنے گھر میں مردہ پائی گئیں. شپمین آخری شخص تھا جس نے انہیں دیکھا تھا اور اسی نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنایا. وجہ لکھی بڑھاپا. ان کی بیٹی اینجلا وڈرف، وہ خود وکیل تھیں، انہیں اپنی والدہ کی ایک وصیت پر شک ہوا. وہ وصیت اچانک سامنے آئی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ ان کا ایک گھر ڈاکٹر شپمین کے نام کر دیا گیا ہے. لیکن اینجلا کا شک ایک اور وجہ سے پختہ ہوا. ان کی والدہ کے اصل میں 2 گھر تھے، وصیت میں صرف ایک کا ذکر تھا. اینجلا نے سوچا کہ جس نے بھی یہ وصیت لکھی ہے اسے دوسرے گھر کا شاید پتہ ہی نہیں تھا. مطلب وہ ان کی ماں نہیں ہو سکتی، یہ ضرور شپمین نے لکھی ہے جسے صرف اسی گھر کا پتہ تھا. اسی شک کی بنیاد پر اینجلا پولیس کے پاس گئی. اس بار پولیس نے بات کو سنجیدگی سے لیا. قبر کشائی کا حکم ہوا، آٹوپسی کی گئی، مہلک مقدار میں ڈایا مورفین. اب شپمین بری طرح پھنس چکا تھا. اس نے ایک عجیب دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ مسز گرونڈی تو ہیروئن کی عادی تھی، اور یہ بات اس نے ان کی موت سے پہلے ہی ان کے کمپیوٹرائزڈ میڈیکل ریکارڈ میں لکھ دی تھی. لیکن یہی وہ ایک بہت بڑی غلطی کر گیا. اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ کمپیوٹر ہر فائل میں کی گئی آخری تبدیلی کی تاریخ اور وقت یعنی لاسٹ ایڈٹ ڈیٹ ریکارڈ کرتا ہے. اور ریکارڈ سے ثابت ہو گیا کہ اس نے وہ ہیروئن والی بات موت کے بعد ایڈٹ کر کے ڈالی تھی. وہ جھوٹ بول رہا تھا.
जिस टाइपराइटर पर वो जाली वसीयत टाइप की गई थी वो शिपमैन के पास से मिला। उस टाइपराइटर के कुछ हरूफ खराब थे और वही खराबियां वसीयत वाले कागज पर भी मौजूद थीं। 7 सितंबर 1998 को डॉक्टर हेरल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1975 से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक उसके जेरे निगरानी मरने वाले तमाम मरीजों के केसेस का दोबारा जायजा लिया। मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे गए, डेथ सर्टिफिकेट्स की जांच पड़ताल हुई, मरने वालों के घर वालों से बातचीत की गई, बहुत सी कब्रें कुशाइयां हुई, फोरेंसिक टेस्ट हुए। कम से कम 218 मरीजों का कत्ल साबित हुआ। अंदाजा ये है कि शायद उसने 260 के करीब कत्ल किए हों। तरीका सब में एक ही था, डायामॉर्फिन ओवरडोज, जाली सर्टिफिकेट और लाश जलाने का मशवरा। जनवरी 2000 में उसे 15 कत्लों के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो मुकदमा सिर्फ 15 केसेस पर चलाया गया था जिनके सबूत सबसे मजबूत थे। जनवरी 2004 में उसने जेल में खुदकुशी कर ली। कुछ लोग कहते हैं शायद वो नफ्सियाती तौर पर बीमार था, कुछ पैसे का लालच बताते हैं, जैसे वसीयत वाले केस में था। एक थ्योरी ये भी है कि उसकी अपनी माँ की मौत कैंसर से हुई थी और उन्हें तकलीफ कम करने के लिए मॉर्फिन दी जाती थी। शायद इस वाक़े का उस पर कोई गहरा मनफी असर हुआ हो, लेकिन ये सब क़यास आराइयां हैं। उसने खुद कभी कुछ नहीं बताया। एक गैर मुसद्दिका बात है जो उसके जेल के एक साथी ने कही थी कि शिपमैन ने उसे बताया था कि उसने 508 लोगों को मारा है, लेकिन ये बात साबित नहीं हो सकी।